حلالہ یعنی کہ شادی کے بعد طلاق اور طلاق کے بعد حلالہ بیسیکلی ہے کیا؟ اسلام میں حلالہ ہے؟ حلالہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پیسے دے کے کیا جا سکتا ہے، یا طلاق کے بعد جو ہے وہ پہلے مرد پہ حرمت عورت کی کیسے بنتی ہے، اور جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، پہلے اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ اور کیونکہ یہ ٹاپک اس لیے ہم نے دوسرے رمضان ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گیا اب، اور اس کو لے کے ایک سینٹرز بن گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، ان کی سنت کی جس طرح سے یہ بے توقیری کی جا رہی ہے چند پیسے ٹکوں کے عوض، تو اس کے اوپر ڈسکس کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ بھائی اگر آپ یہ پیسے دے کے کرتے ہیں تو آپ صریحاً کتنے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، بڑا ضروری ہے۔ تو سر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ آپ بتائیں حلالہ کیا ہے؟ علی، حلالہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے اسلام، آپ کو پتہ ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مکمل دین ہے۔ تو انسان جب اپنی ازواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے اور بندھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے زندگی جو ہے وہ ایک احسن انداز سے ہی گزر جائے اور خیر خیریت سے گزر جائے اور طبیعتیں اور مزاج آپس میں مل جائیں، یکساں ہو جائیں۔ ایک دو بالکل الگ ذاتیں، الگ خاندان، الگ رسم و رواج، اور بالکل ایک زبان بھی الگ ہوتی ہے بعض اوقات، اور رسم و رواج اور سب کچھ الگ ہے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اور اسلام کے دو حضری اصولوں سے بندہ آپس میں ایسے جڑتا ہے، قبول 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 اور دو گواہ، ان کی وجہ سے بندہ آپس میں دو مختلف قبیلے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں جب آپس میں جڑتے ہیں تو بعض اوقات آپس میں بنتی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو الگ خاندان ہیں تو نہیں بنتی، سگے چچا کی بیٹی اور ماموں کا بیٹا جو ہے ان کی آپس میں رشتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ میچ نہیں کر پاتے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے تو علیحدگی کے بعد اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 90% طبقہ ایسا ہے جو طلاق دینے کے بعد نا علی شرمندہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی اس کا میرے خیال میں اپنی زندگی میں مشاہدہ ہوا ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد میرے پاس آج تک جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی بتائیں، تو ان میں سے مجھے اگر 100 بندوں نے مسئلہ پوچھا نا علی، تو 3 بندے ایسے ہیں 100 میں سے جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی میں نے طلاق دی ہے اور میں اپنی دی ہوئی طلاق پر قائم ہوں اور میں نے دوبارہ اس کو نہیں بسانا اپنے سے۔ ورنہ مجھے آج تک 97% لوگوں کا جواب سوال یہی ملا ہے کہ جی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اسی عورت سے دوبارہ ہی اکٹھے ہونا ہے تو پھر طلاق میں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب جو آپ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہو، نہیں جی وہ غصے میں دے دی تھی، نہیں جی وہ بچے ہیں ہمارے، اب بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اب ساری باتوں کا خیال آ رہا ہے، اب بچوں کا بھی خیال آ رہا ہے، اور اب اپنی تنہائی کو بھی، اپنی تنہائی بھی کھا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ گھر بھی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ تو پہلے ہی تھوڑا سا آپ جذباتی نہ ہوتے، اپنے غصے کو قابو رکھ لیتے، کنٹرول کر لیتے، تو آپ کو یہ مصیبت جو اب پڑی ہے اس وقت نہ پڑتی۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ لوگ جاتے ہیں کسی ایسے حل کی طرف جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا حل ہے، اور ان کے ذہن میں کسی گوشے میں حلالہ موجود ہوتا ہے، اور وہ آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں یہ اجازت دے دیں کہ ہاں جی اس کی ایک صورت ہے، وہ حلالہ ہے، اور وہ حلالہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن اور کونے اور فکر میں ایک موجود ہوتی ہے۔ اور یہ بات ان کے ذہن اور دماغ میں کیوں کسی کونے میں موجود ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرما دیا کہ عورت اگر طلاق یافتہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو گئی اور طلاق دے دی اس کو، تو حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک وہ پہلے والے کے نکاح میں اب دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اب یہ والی بات قرآن مجید میں موجود ہے نا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو جب تک یہ نہ ہو تب تک وہ پہلے والے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب چونکہ قرآن مجید والفرقان الحمید نے یہ تصور پیش کیا ہوا ہے
وہ پہلے والے شوہر سے کس طرح دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے اس کو پری پلان کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن کے مقصد کو اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھا نہیں ہے لوگوں نے اس میں بنیادی طور پر، اور بغیر سمجھے انہوں نے اس کو یہ تصور میں لے آئے ہیں کہ اب شاید کسی اور سے جان بوجھ کے نکاح کروا کر ہم اگر واپس اپنے سے نکاح کروا لیں گے تو یہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے، اور شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو یہ تو قرآن کو نہ سمجھنا ہے، اور قرآن پر اور ذات باری تعالیٰ پر اور اسلام پر ایک بہت بڑا الزام اور اعتراض ہے کہ اگر آپ اس تصور کو لے لیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی اور سے پری پلان نکاح کروائیں اور نکاح کروانے کے بعد واپس اس کو پہلے والے کے نکاح میں لے آئیں، تو اس میں تو عورت بالکل کھلونا بن رہی ہے، اور عورت کے ساتھ تو ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ طلاق دینے والا وہ ہے، غلطی اس کی ہے. اور اب جس نے دوسرے سے آپ نے نکاح کروایا ہے، ٹھیک ہے، پیسے بھی لے رہا ہے، مزے وہ بھی ہیں، یا پیسے لے رہا ہے، پیسے لینا تو پھر پری پلان ہو گیا، یا پھر جو ہے وہ اسے مفت میں ایک عورت آ رہی ہے صرف اس مقصد کے لیے، اور پھر خاتون پہلے والے سے نکاح کرے گی، تو اس میں عورت تو بالکل ایک کھلواڑ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام جیسا دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کسی عورت کو کھلواڑ بنائیں گے اور کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا گھنونا مذاق معاذ اللہ کریں گے کہ وہ پہلے والے سے پہلے چھوٹے، اسے وہ دکھ، پھر کسی دوسرے کے نکاح میں جائے ہیں اور کسی اور کی صحبت اختیار کرے، وہ دکھ، اور پھر اس سے طلاق لے، تیسرا دکھ، اور پھر واپس چوتھے کے پاس آئے؟ کیا مطلب اسلام یہ تعلیمات دے رہا ہوگا؟ تو بالکل اس میں سمجھنے میں غلطی ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، یہاں پہ نا کچھ اہم باتیں ہیں بہت زیادہ نا، حلالہ اور طلاق سے پہلے. صحیح ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ، تو حنفی مکتبہ فکر میں طلاق کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے. باقی جتنے بھی ہیں مطلب اہل حدیث میں، مطلب یہ بھی اہل سنت ہی ہے لیکن ان کی سب کاسٹ ہیں، مطلب دیوبند میں بھی ڈیفرنٹ ہے، اہل حدیث میں بھی، اہل تشیع میں بھی. وہ 3 طلاقوں کی کلالت قائل ہی نہیں ہے 3 طلاقوں کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ 6000 طلاقیں دے دیں، طلاق نہیں ہوتی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ طلاق کی بات نہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، دیوبند کی بات کر رہے ہیں، اہل حدیث اور اہل تشیع کی تو مجھے پتا، دیوبند کا مجھے کنفرم نہیں ہے، ان دونوں میں تو ہے کہ ایک وقت میں آپ جتنی مرضی دے دیں، 50,000 طلاقیں دے دیں تو کنسیڈر ایک ہوگی. کنسیڈر ایک. اہل تشیع کے یہاں بھی یہی ہے. یہی ہے. صحیح ہے. مطلب اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. جی پلیز، آپ بات پوری کر لیں اپنی. ہاں مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں آپ نے 50,000 طلاقیں بھی دے دی، وہ یہی کنسیڈر ہوئی. صحیح ہے. اس کے بعد وہ وہیں پہ ہی اپنی عدت پوری کرے گی، یعنی کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا ٹائم ہے، جو اس کا حیض کا ٹائم ہے، اگر اس میں ریکنسائل ہو گیا تو نہ کسی طلاق کی ضرورت، مطلب طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق کے مابین. لیکن وہ آپ نے طلاق کا ایک اختیار اپنا ختم کر دیا. 3 ہی ہے نا، اس میں سے ایک اختیار آپ نے طلاق کا ختم کر دیا. اب 2 باقی ہیں. اب 2 باقی ہیں. دوسری دفعہ بھی آپ نے، اچھا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق دے دی، مدت حیض گزر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ خاتون جو ہے اب آپ کے نکاح سے ختم ہو گئی ہے کیونکہ طلاق ایک ہوئی تھی. صحیح ہے. مدت نکاح مطلب مدت ریکنسیلیشن گزر گیا، اب وہ آپ دونوں کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا. اب آپ اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی حلالہ، کیونکہ ابھی آپ کے پاس 2 رائٹس پڑے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے تینوں رائٹس طلاق کے استعمال کر لیں، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بغیر کسی دوسرے سے شادی کیے بغیر آپ سے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں جو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مکتب فکر ہے دیوبند کا، اور ایک ہے بریلوی مکتب فکر. تو حنفی ہونے کے ناطے بریلوی اور دیوبندی یہ مسائل میں ایک ہی ہیں، امام اعظم کے پیروکار ہونے کے ناطے. تو دیوبند کے یہاں بھی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور بریلوی مکتب، دیوبند کا، ہاں جی، اور بریلوی مکتبہ فکر بھی اہل سنت کے یہاں بھی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں. اب آ جائیں اہل حدیث اور اہل تشیع کی طرف. اس میں بھی ایک بات میں ہم اور وہ متفق ہیں اس مسئلے میں بھی. وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک طلاق کنسیڈر ہونے کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد ان کے ہاں بھی اکٹھی بے شک جتنی بھی دی ہیں لیکن کنسیڈر ایک ہوئی، اور ہمارے ہاں بھی ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق 3 اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں تو، لیکن ایک دی ہے تو ایک ہی کنسیڈر ہوئی.
ہمارے یہاں بھی آپ نے 3 دفعہ طلاق 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 بول دیا تو تینوں ہو گئے، بریلوی میں تو طلاق ہو گئی، تینوں ختم ہو گئی، تینوں وہ حلال ہی نہیں رہی، یہ اب حلال نہیں، بریلوی مکتبہ فکر میں اور دیوبند مکتبہ فکر میں، ہاں یہی ہے۔ لیکن ایک معاملے میں جس طرح آپ نے بتایا تو اتفاق بنتا ہے ہمارا اہل حدیث سے بھی اور اہل تشریح سے بھی مسئلے میں، کہ ان کے ہاں بھی بے شک جتنی مرضی دی ہیں لیکن کنسیڈر ایک ہوئی، وہ ایک ہو گئی، اور ہمارے ہاں بھی اگر ایک دی ہے تو ایک ہو گئی۔ اب ایک کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک طلاق میں حیض گزر گیا، عدت پوری ہو گئی، اب وہ بائنہ ہو گئی، ایک طلاق بائنہ ہو گئی، پہلے ایک طلاق رجعی تھی، اب ایک بائنہ ہو گئی۔ بائنہ ہونے کے بعد ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے، احناف کے ہاں بھی، کہ وہ خاتون جس کو بائنہ ہو چکی ہے طلاق، وہ اگر پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو چونکہ 2 کا اختیار باقی ہے، آزاد ہو گئی تھی، وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اس کنڈیشن میں وہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالے کے۔ یہ ہمارا اور ان کے اتفاق ہو گیا اس ایک مسئلے میں۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف کہ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں، 3 طلاقوں کے بعد وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے رجعی، ایک طلاق ہوتی ہے بائنہ، ایک طلاق ہوتی ہے مغلظہ۔ بائنہ وہ ہوتی ہے جس میں عورت آزاد ہے لیکن پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالے کے۔ رجعی وہ ہوتی ہے جس میں 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے سلام دعا بات چیت سے بغیر تجدید نکاح کے، لیکن بائنہ ہونے کے بعد پہلے والے سے نیا نکاح ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، اور نیا حق میں اور رجعی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور مغلظہ میں حلالے کی ضرورت ہے۔ جب 3 ہو گئی اب مغلظہ میں حلالے کی ضرورت،